أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اس کی رحمت ہے اور خاص اس کی تائید اور توفیق سے یہ ممکن ہوا کہ ہم 30 پاروں کے اہم نکات اور موضوعات کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں بہت ہی برکت شامل کر دے اور ہم سب کو قرآن کے اس نور سے منور کر دے اور یہ اس ہدایت کی روشنی سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی قرآن کو ہمارا ساتھی، ہمارا غمگسار اور آخرت میں ہمارے لیے یہ شفاعت کرانے کا باعث بنے، ہماری قبر کی تنہائیوں کا یہ سہارا بنے اور دوزخ کے آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرائے، آمین۔ یہ 30واں پارہ پہلی سورت النبا ہے اور آخری سورہ الناس ہے۔ 37 سورتوں پر مشتمل یہ پارہ ہے اور اس کا پہلا موضوع مناظر قیامت ہے، اور جو سورہ النبا کی آیت نمبر 17 سے 20 تک اور سورہ النازعات کی آیت نمبر 6 سے 9 تک ہیں، یہ مناظر قیامت جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن پہلی سخت لرزانے والی آفت آئے گی، اس کے پیچھے دوسری آفت ہوگی، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ مفسرین کے مطابق یہ پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا، جس سے ساری کائنات ہل جائے گی، پہاڑ، زمین، آسمان سب لرز اٹھیں گے، اور پھر دوسری لرزش یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے مردے زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب کا آغاز ہوگا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سور پھونکا جائے گا اور زمین و آسمان میں جو ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ دو آیات قیامت کے آغاز کا اعلان ہے اور ایک اختتام اور ایک نیا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن حال یہ ہوگا کہ دل شدت سے دھڑک رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت مجرموں، غافلوں اور منکروں کی ہوگی جو دنیا میں بے خوف رہتے تھے مگر قیامت میں دل لرز رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دل اس طرح کانپ رہے ہوں گے جیسے پرندہ قفس میں پھڑ پھڑاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور دنیا میں وہ لوگ جو گناہ کو ہلکا سمجھتے تھے وہاں وہی گناہ بوجھ بن جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور خوف زدہ ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے اور ان کی نگاہ نیچی ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، نہ جرت ہوگی نہ نظریں اٹھانے کی طاقت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ گویا کہ دنیا کا غرور قیامت میں بے بسی میں بدل جائے گا، اور یہ قیامت اچانک اور یقینی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن یقینی ہے کہ آنا ہے۔ دنیا کا امن وہاں خوف میں بدل سکتا ہے، آج کا غرور کل کی ذلت بن سکتا ہے۔ ایمان، تقوی اور عمل صالح واحد یہی راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور وہ 7 لوگ کون ہیں؟ جو دنیا میں اللہ کے لیے جھکے، اس صفت کے حاملین جو دنیا میں اللہ کے لیے جھکے، قیامت کے دن وہی سرخرو ہوں گے۔ اور اس کے بعد ناپ تول کی کمی کا موضوع ہے جو سورۃ المطففین کی آیت نمبر 1 تا 3 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگ دوسروں سے لیتے وقت پورا لیتے ہیں مگر جب خود ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے کیا فرمایا کہ ویلن، شدید وعید ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے، بربادی کی دھمکی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ متففین، وہ لوگ جو معمولی سی کمی بھی کریں، پورا ناپ نہ کریں، تھوڑا سا کم رکھ دیں۔ اسلام میں معمولی بددیانتی بھی سنگین جرم ہے اور دوہرا جرم ہے۔ کیا ہے کہ لینے وقت تو پورا لیتے ہیں، دیتے وقت کم کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ترازو کی خرابی نہیں بلکہ یہ کردار کی خرابی ہے۔ یہ رویہ اعتماد توڑتا ہے اور معاشرے میں بد امنی پھیلاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی خیانت ہے، ظلم ہے، دھوکہ ہے۔ ایسی تجارت وقتی فائدہ دیتی ہے مگر برکت ختم کر دیتی ہے۔ یہی رویہ گھروں، اداروں اور قوموں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار اور فروخت کنندہ کو اختیار ہے کہ سودا ختم کرنے کا جب تک جدا نہ ہو۔ اگر سچ بولنے اور عیب ظاہر کر دیں تو ان کی بے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اگر چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول کی درستگی برکت کی کنجی ہے۔ اور خیانت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ناپ تول میں کمی کھلا دھوکہ ہے، قوموں پر اجتماعی عذاب کا باعث بنتی ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط، مہنگائی اور ظالم حکمرانوں کے ظلم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بددیانتی کے اثرات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا ترازو، ہمارا میٹر، ہماری پیمائش کا ہر آلہ درست ہونا چاہیے، قیمت درست ہو، معیار ٹھیک ہو، وزن پورا ہو، کسی چیز میں ڈنڈی نہ ماری جائے۔ ہم دفتر میں ہوں، ہم اسکول میں ہوں، ہم گھر میں ہوں، ہر جگہ دیانت کو معیار بنائیں، اس لیے کہ حرام منافع حلال برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ناپ تول میں کمی کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھیں، یہ وہ گناہ ہے جس سے ایمان، اخلاق، معاشرت تینوں خراب ہو جاتے ہیں، سچائی، برکت ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دھوکہ اور اس کے بعد ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اصحاب الاخدود کا ذکر ہے جو سورہ البروج کی آیت نمبر 4 سے 8 کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا کہ ہلاک ہوں گھڑے والوں پر بھڑکتی آگ والے گھڑے، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے خود دیکھ رہے تھے، انہیں مومنوں سے کوئی دشمنی نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب اور تعریف کے قابل ہے۔
دراصل اس واقعے کو اگر دیکھیں تو یہ ایک ایسے وقت کی بات ہے جب ایک ظالم بادشاہ اور اس کے کارندوں نے توحید کی دعوت کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کے جرم میں نشانہ بنایا گیا۔ ان پر کوئی اور الزام نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ لہذا ان سنگ دلوں نے گڑھوں کے اندر آگ بھڑکائی، شعلے آسمان کو چھونے لگے تو ان سنگ دلوں نے، سنگ دل حکمرانوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ان گڑھوں کے کنارے پر بیٹھ کر اہل ایمان کو ان دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان پر قائم رہے۔ مرد، عورتیں، حتیٰ کہ بچے بھی شامل تھے، کسی نے سودا نہیں کیا، سب نے کہا کہ اللہ واحد پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اس ایمان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ ایمان پر قائم رہنے والوں کو زندہ آگ میں ڈال رہے تھے۔ جلاد یہ سب آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن یہ کہ اہل ایمان اپنے ایمان پر ذرا بھی متزلزل نہیں ہوئے، ذرا بھی پچھتائے نہیں، ذرا بھی کمزور نہیں ہوئے، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں گرائے جاتے رہے، اور انہوں نے قبول کر لیا اس بات کو کہ وہ اپنا ایمان ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن اس عذاب کو جو انہیں دیا گیا، انہوں نے دنیا کے اندر اس کو برداشت کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک واقعہ مثال ہے، اور اس واقعے کی ذرا تفصیل ہم دیکھتے ہیں، اور وہ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ صحیح مسلم کی روایات کے مطابق ایک خلاصہ، ایک مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زمانہ کون سا تھا، وہ بادشاہ کون سا تھا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنے اقتدار کو ہمیشگی دینے کے لیے جادو کا سہارا بنا رکھا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو لوگوں کو متاثر رکھتا تھا۔ جادوگر کے بڑھاپے پر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک ذہین لڑکا ڈھونڈا جائے تاکہ وہ اس سے جادو سیکھے اور نظام چلتا رہے۔ ایک لڑکا ڈھونڈا گیا، ٹیسٹ ہوا، اور وہ لڑکا ذہانت کا ٹیسٹ پاس کر گیا، تو اس لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجا جانے لگا تاکہ وہ جائے اور جادو سیکھے۔ راستے میں سے ایک راہب مل گیا، اور راہب وہ تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور عابد بھی تھا۔ اس کی باتیں لڑکے کے دل میں اتری، اور وہ دو راستوں کے بیچ کھڑا تھا، دربار جاتا اور جادو سیکھتا جادوگر سے، اور راہب سے توحید سیکھتا۔ اور جلد ہی لڑکا سمجھ گیا کہ راہب کی بات سچی ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ حق اس پر واضح ہو جائے۔ ایک دن اس نے خوفناک جانور کو دیکھا جو لوگوں کو روک رہا تھا۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کی بات حق ہے تو اس جانور کو میرے ہاتھوں ہلاک کر دے۔ اس نے پتھر پھینکا، جانور مر گیا، حق اس پر کھل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے لڑکے کے ہاتھ پر شفا ظاہر ہونے لگی، اندھے دیکھنے لگے، مطلب اس کی دعا سے، اس کے عمل سے اندھوں کو بینائی مل جاتی، کوڑی اچھے ہو جاتے، مریض صحت یاب ہونے لگے۔ لڑکا صاف کہتا، میں شفا نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ یہ بات پھیل گئی، دربار کا ایک اندھا درباری ایمان لے آیا، اللہ سے دعا کی، بینائی لوٹ آئی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا تو غضبناک ہو گیا۔ بادشاہ نے راہب اور غلام کو گرفتار کیا۔ راہب کو ایمان چھوڑنے کا کہا گیا، اس نے انکار کیا اور شہید کر دیا گیا۔ غلام کو پہاڑ سے گرانے اور سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی، ہر بار اللہ نے بچا لیا۔ بالآخر غلام خود بادشاہ کے پاس آیا۔ غلام مراد لڑکا، وہ لڑکا خود بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، تم مجھے نہیں مار سکتے، مگر اگر میرا بتایا ہوا طریقہ کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ اور پھر اس لڑکے نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، ایک مجمع اکٹھا کرو اور مجھے لکڑی پر باندھو، اور اس کے بعد اس کو وہ جو منجیک ہوتی ہے اس میں پھر کہو کہ بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر مارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر لگا اور لڑکا شہید ہو گیا۔ یعنی وہ تیر لکڑی کے ساتھ باندھو اور اس لفظ کو بول کے تیر چلاؤ۔ جب ایسے ہی تیر چلایا گیا، لڑکے کو لگا، لڑکا شہید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اصل میں یہ بھی اس کی ایک ترکیب تھی کہ اس نے اپنی جان دے دی اور ثابت کر دیا مجمع پورے کے سامنے کہ یہ شخص بادشاہ جھوٹا ہے اور اوپر بیٹھا ہوا خدا میرا اللہ برحق ہے، اور اسی کے ہاتھ میں جان ہے، اس کے بغیر یہ مجھے مار نہیں سکا، اسی کے نام پہ مار سکا۔ لہٰذا یہ اس کی دعوت عام تھی، اور جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ ایمان لے آئے، اور بادشاہ اس پر پاگل ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ گڑھے کھود دو، آگ بھڑکا دو، ایمان لانے والوں کو آگ میں ڈال دو۔ بس پھر وہ منظر تھا جسے قرآن نے بیان کیا کہ قتل اصحاب الاخدود، یعنی ایمان والوں کو آگ میں ڈالنے والے ہلاک ہوں۔ تو ایک لڑکے کی کہانی، ایک نوجوان کی کہانی جس نے جان دے کر قوم کو ایمان دے دیا،
بادشاہ، جادوگر، فوج سب ہار گئے، حق جیت گیا۔ ایک لڑکا تنے تنہا، بادشاہ بھی ہے، جادوگر بھی ہے، فوج بھی ہے، مگر اس کا ایمان، اس کی استقامت وہ جیت گیا، کیونکہ حق کو غالب آنا ہی ہے، حق کو ثابت ہونا ہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے اس سلسلے میں، کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ آگ کے سامنے رکی، بچے نے کہا اے ماں صبر کرو تم حق پر ہو، اور اس کے بعد پھر وہ دونوں بھی آگ میں کود گئے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے جس کا تقاضا قرآن ہم سے کرتا ہے کہ دیکھو اپنے ایمان کو سچ ثابت کر کے دکھاؤ، کہ جو حق ہے اس کو اختیار کرو، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں کوئی چیز تمہاری رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، نہ تمہارا نفس، نہ تمہارا معاشرہ، نہ تمہارے رسم و رواج، نہ تمہارا خاندان۔ اطاعت الہی میں اپنی زندگی دے دو، اس لیے کہ وہی تمہارا واحد الہ ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 1 ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اور اس میں سبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کا حکم، تسبیح کا مطلب ہے اللہ کو ہر نقص، کمزوری اور شریک سے پاک ماننا۔ یہ صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ عقیدہ، قول، عمل تینوں کی پاکیزگی ہے۔ اور اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ کے اسماء اور صفات میں کسی کمی کا تصور نہ رکھا جائے۔ اللہ کے نام عظمت، ادب اور اطاعت کا تقاضا کرتے ہوئے الاعلیٰ، سب سے بلند، اللہ ذات، صفات، اختیار، اقتدار میں سب سے بلند ہے۔ بندہ جتنا جھکتا ہے اللہ کی بلندی اتنی ہی نمایاں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں تسبیح کا جامع تصور دیا گیا ہے۔ ساری کائنات تسبیح کرتی ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے حکم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ مشکل میں نجات کا راستہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر احادیث مبارکہ بھی بتاتی ہیں کہ 2 کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آیت مبارکہ سورہ الاعلیٰ کی پہلی آیت جب نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے رکوع میں کہو، اور اس لیے رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حقیقی تسبیح کون سی ہے؟ حقیقی تسبیح وہ ہے جو اطاعت میں ڈھل جائے۔ تسبیح زبان سے، تسبیح دل سے، تسبیح عمل سے، اللہ کا نام ادب کے ساتھ لینا، گناہ چھوڑ دینا بھی تسبیح ہے۔ نماز میں رکوع و سجدہ تسبیح کی عملی تربیت ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور مان لے کہ میرا رب بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہ حکم ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے جس میں ابتلا کے بعد دائمی سکون کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں، کبھی دل پر بوجھ، کبھی حالات کا جبر، کبھی اپنوں کی سردموری، یہ سب ابتلا ہیں۔ ایسے لمحوں میں سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کیا یہ تاریکی ختم ہوگی؟ سورہ والضحیٰ اس سوال کا الہی جواب ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ آزمائش عارضی ہے اور سکون اللہ کا دائمی وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی میں ایک وقفہ آیا، مخالفین نے تانا دیا کہ رب نے چھوڑ دیا، اس گھڑی سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، تسلی، یقین اور مستقبل کی بشارت دی، روشنی کی قسم، امید کی بنیاد۔ اللہ نے دن کی روشنی اور رات کی خاموشی کی قسم کھائی۔ پیغام بالکل واضح اور صاف ہے کہ رات کتنی ہی طویل ہو، صبح آنی ہی ہے۔ سکون کا راستہ صبر سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلی تسلی کہ بتایا یہ کہ تیرے اللہ نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، اس کی خاموشی بے توجہ نہیں ہے بلکہ حکمت ہے۔ اصل وعدہ کیا ہے کہ مستقبل بہتر ہوگا، اور یہ آیت دائمی سکون کی بنیاد رکھتی ہے۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جو پیچھے ہے اس سے آگے بہتر ہے، جو گزر گیا اس سے آنے والا روشن ہے۔ یہ وعدہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے وابستہ ہے۔ یہ محض عطا نہیں، رضا کا وعدہ ہے، ایسا سکون جس کے بعد دل کہے بس اب کافی ہے۔
یہ سکون مال نہیں، اطمینان قلب ہے۔ جو دل کا سکون ہے وہ دولت سے حاصل نہیں ہوتا، جو دل کا سکون ہے وہ کسی عیاشی سے حاصل نہیں ہوتا، کسی آسائش سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا یاد کرایا؟ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم یتیم تھے، جب تمہیں ہدایت کی ضرورت تھی، جب تم تنگی میں تھے، پریشانی میں تھے، جو رب پہلے سنبھالتا رہا وہ اب بھی چھوڑنے والا نہیں۔ سکون کا راستہ کہ دائمی سکون کے لیے بتا دیا کہ 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، کمزور کا خیال رکھو، سوال کرنے والے سے نرمی برتو، نعمتوں کا شکر کرو اور نعمتوں کا اعتراف کرو۔ اس میں بہت اہم میسج جو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں۔ ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، آزمائش آتی ہے، آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کا رتبہ بلند کرنا چاہتا ہے مگر اس کے اعمال کم ہوتے ہیں، پھر اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے صبر کی توفیق دیتا ہے اور اس صبر کے بدلے اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں، اللہ کی رحمت بن سکتی ہے اگر ہم صبر کریں اور اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ خاموشی کا مطلب رد نہیں ہے، مستقبل امید سے بھرا ہے۔ اگر کہیں تھوڑا وقفہ آ گیا، کہیں تھوڑی مشکل ہو گئی، کہیں کوئی کام ہوا نہیں، کہیں کوئی رکاوٹ آ گئی، تو مستقبل کے بارے میں مایوس نہیں ہوں، اللہ کے ساتھ سکون کے ساتھ وابستہ رہیں۔ مشکل ختم ہوگی، آسانی ضرور آئے گی۔ یہ سورہ والضحیٰ بتاتی ہے کہ مشکل گزر جاتی ہے، آسانی آتی ہے۔ جو رب کل سنبھالتا تھا وہ آج بھی سنبھالے گا، جو آنے والا ہے وہ بہتر ہے۔ حوصلہ رکھو، تسلی رکھو، اپنے رب پر امید رکھو۔ اور اس کے بعد سورۃ علم نشرہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی عطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور غیر معمولی عطا کا ذکر ہے، جس میں یہ صورت بتاتی ہے کہ رسول اللہ کو جو روشنی عطا کی گئی وہ غیر معمولی عطا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن، جو جامع بھی ہے، مربوط بھی ہے۔ اس میں بتایا کیا گیا ہے اللہ جب کسی عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کے مطابق عطا بھی غیر معمولی ہوتی ہے۔ یہ صورت اس حقیقت کا اعلان ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے عطیات دیے ہیں جو نبوت کے بوجھ کا سہارا بھی بنے، امت کے لیے رہنمائی بھی۔ اس میں بتایا کیا گیا ہے کہ دل کی کشادگی، یقین کی پختگی، حوصلے کی وسعت اور تانوں سے ڈرنا نہیں، مخالفت سے ڈرنا نہیں، اذیت کے مقابلے روحانی استقامت، یہ وہ عطا ہے جس کے بغیر نہ دعوت چلتی ہے نہ صبر قائم رہتا ہے۔ اور پھر بتایا کہ اللہ نے تمہارے بوجھ اتار دیے ہیں اور دعوت کی بھاری ذمہ داری ہے، امت کی فکر ہے، دشمنی کا دباؤ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم سے وہ بوجھ ہلکے کر دیے، یعنی دل کو سہارا دیا، راستے کو آسانی دی، نتائج کو اپنی مدد کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر ساتھ حکم کیا دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ غیر معمولی عطا ہے کہ اذان میں بھی نام لیتے ہیں، اذان میں بھی، تشہد میں بھی، اور پھر درود شریف، درود ابراہیمی ہر نماز کے اختتام پہ تشہد میں۔ دنیا کے کسی رہنما کو یہ مقام نہیں ملا کہ ہر عبادت میں نام زندہ رہے۔ یہ عطا زمان و مکان سے ماورا ہے۔ پھر آسانی کا قانون امت کے لیے تحفہ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو کیا ہے؟ یہ 2 بار دہرایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ، مشکل کے مقابل کئی آسانیاں ہیں۔ یہ قانون صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بلکہ امت کے لیے دائمی ضابطہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ غیر معمولی عطا ہے کہ ایک ذمہ داری ختم ہو تو دوسرے پہ کھڑے ہو جاؤ، ہر حال میں اللہ کی طرف رغبت، یعنی ایک کام ختم ہوا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لگا لو، عبادت میں لگا لو، فرض فارغ ہوئے سنت پہ آ جاؤ، سنت سے فارغ ہوئے نفل پہ آ جاؤ، لہٰذا اللہ کے ساتھ لگے رہو۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسلوب ہے، مسلسل محنت، مسلسل وابستگی۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ آرام کا گھر نہیں ہے، یہ مشقت، جدوجہد، جہد مسلسل کا
یہ وقت ہے، لہذا اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی اور پھر اللہ نعمتوں بھری جنت دے گا۔ اگر اس دنیا کو ضائع کر دیا اور اس دنیا میں وقت گوا دیا تو وقت تو نکل جائے گا ہاتھ سے۔ جیسے ابھی تک کتنے سال گزر گئے تو کیا حاصل آیا، کیا پایا، ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ سب سے پہلے تو زندگی کے کتنے سال کھو دیے اور اس کے ساتھ کیا کھویا۔ ہو سکتا ہے والدین کھو دیے ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے بہن بھائی کھوئے ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے اولاد کھوئی ہو، اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کسی نے ایمان کھویا ہو۔ تو اب وقت ہے، جو لوٹا سکتے ہیں وہ لوٹا لیں۔ زندگی لوٹا سکتے ہیں نہیں، والدین لوٹا سکتے ہیں نہیں، کوئی عزیز دور ہو گیا اس کو لوٹا سکتے ہیں، اگر لوٹا سکتے ہیں تو کیا اپنی زندگی کا راستہ درست کر سکتے ہیں، بقیہ زندگی کو نیکی پر اس طرح سے لا سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ جسے ذمہ داری دیتا ہے اسے وسعت بھی دیتا ہے، مشکل اکیلی نہیں آتی، آسانی ساتھ آتی ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ذکر بلند کر دے، عطا کا شکر عمل اور وابستگی سے ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اعلان کرتی ہے، کیا اعلان کرتی ہے کہ جس اللہ نے نبوت کا بوجھ دیا ہے وہ سہارا بھی بناتا ہے، قیامت تک امت کے لیے امید کا چراغ بھی ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ وسعت دل جو ہے وہ ذکر کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہے، آسانی کا وعدہ ہے۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں کو کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ العلق اور سورہ القدر، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر پہلی وحی اور شب قدر کا بیان ہے۔ پہلی وحی اور شب قدر، اسلام نے تاریخ میں ایک رات ایسی رکھی ہے، بتائی ہے، جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ وہ رات ہے غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور وہی رات شب قدر کہلائی۔ سورہ العلق انسان کے سفر، کون سا سفر؟ جو سفر علم، اس کا آغاز کرتی ہے۔ سورہ القدر اس رات کی عظمت کو ابدی بنا دیتی ہے۔ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات، اقرا باسم ربک الذی خلق، اسلام کا آغاز علم سے ہوا، پڑھو کا حکم بتاتا ہے کہ یہ دین جہالت نہیں شعور پیدا کرتا ہے، مگر شرط ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے رب کے نام سے، علم اللہ کے نام سے، اس کی رضا کے لیے۔ پھر یاد دہانی کیا کروائی ہے کہ انسان کو بتایا ہے کہ تمہاری ابتدا بڑی کمزور تھی تاکہ تم غرور نہ کرو اور ربوبیت کا شعور قائم ہو جائے، اور پھر بتایا کہ تمہارے رب کی کرم نوازی ہے، علم کوئی انسانی کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ وحی کا پہلا سبق علم نعمت ہے، تکبر کا ذریعہ نہیں۔ قلم اور تعلیم، قلم علم کی تحریر ہے، تحفظ اور تسہیل کی علامت ہے۔ اسلام نے پہلی ہی وحی میں بتایا علم سکھایا جاتا ہے، انسان سیکھتا ہے، تہذیب علم سے بنتی ہے۔ یوں پہلی وحی نے انسان کو بندگی بھی سکھائی اور علم کے راستے پر ڈال دیا۔ اور پھر شب قدر، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے جب قرآن کا نزول لوح محفوظ سے دنیا کی طرف شروع ہوا، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا، یعنی قدر و قیمت اور تقدیر کی رات۔ 1000 مہینوں سے بہتر یہ اعلان کرتی ہے کہ ایک رات میں کی گئی عبادت ایک عمر کے عمل سے بڑھ جاتی ہے، اور یہ رات امن، سکون اور رحمت کی ہے، دلوں پر اطمینان اترتا ہے، تقدیریں سنورتی ہیں۔ سورہ العلق اور سورہ القدر کا جو ربط ہے، پیغام کا آغاز پڑھو سے ہے، سیکھو سے ہے، بندگی کرو سے ہے، اور القدر کا پیغام کا وقت، ایک رات جو تاریخ بدل دے۔ وحی الہی علم دیتی ہے، شب قدر اس علم کو زندگیوں میں اتارنے کا موقع دیتی ہے۔ علم عبادت ہے جب اللہ کے نام سے ہو۔ قرآن کا نزول صرف ماضی نہیں، ہر سال موقع ہے۔ شب قدر میں قرآن سے رشتہ نیا کریں، قلم، کتاب اور عبادت یہی امت کی پہچان ہے۔ اسلام کی پہلی صدا اقرا تھی، اور اسی صدا کی رات شب قدر یہ پیغام، جو قوم علم کو عبادت بنائے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جو قوم علم کو عبادت بنائے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اصل میں یہی پیغام ہے کہ ہمارے لیے، ہم وہ امت ہے جس کی آغاز ہی اقرا سے ہوئی، تو امت جاہل کیسے ہو سکتی ہے؟
امت دوسروں کے علمی چربے کیسے لے کے آگے بڑھ سکتی ہے؟ وہ اپنے لیے تحقیق کا راستہ کیوں بند کر سکتی ہے؟ کیسے بند کر سکتی ہے؟ اسے تو تحقیق کرنی ہے، اسے قرآن، حدیث، سیرت مطہرہ، تاریخ اور پوری کائنات کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق جو بہت سے راز کائنات کے رب نے چھپائے ہیں، اپنے کلام کے اندر بھی دیے ہیں، ان کو ڈھونڈے، ان کو تلاش کرے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر جب معیشت ہاتھ میں ہوگی تو تہذیب بھی ہاتھ میں ہوگی۔ تہذیب غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ مسلمان غالب ہونے کے لیے ہیں، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ مسلمان طاقتور ہونے کے لیے ہیں، کمزور ہونے کے لیے نہیں۔ جب ہم نے ریسرچ کا، تحقیق کا راستہ بند کیا، ہم مغلوب ہوتے چلے گئے، کمزور ہوتے چلے گئے، دوسروں کے چربوں کو استعمال کرتے ہیں، دوسروں کی تحقیق کو دیکھتے ہیں، اپنی نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، معیشت کی ڈور بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ جن کے ہاتھ میں معیشت کی ڈور ہے، پھر تہذیب بھی ان کی ہے۔ جب تہذیب ان کی ہے تو اقتدار بھی ان کا ہے۔ پھر ہماری حالت کیا ہے؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری کیا حالت ہے؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے عوام کی کیا صورتحال ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے ملک کے اندر ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن حقیقت میں تو اللہ نے ہمیں حاکم بنا کر بھیجا تھا، ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ لیکن جب ہم نے محنت کا راستہ چھوڑا، علم کا راستہ چھوڑا، تو ہم پستی میں اترتے چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب آگے اگلا ہمارا موضوع، انسانی زندگی میں ظاہری اور باطنی خطرات ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ حسد ہے، نظر بد ہے، جادو، شیطان کے وسوسے، خوف، بے چینی، دل کی کمزوریاں، یہ سب مسائل ہیں، اور معاشرے کے اندر جتنی دین سے دوری ہوگی یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، لہٰذا یہ مسائل بڑھ رہے ہیں۔ پہلے حسد اور نظر بد کے یہ مسائل نہیں تھے جو اب ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جادو بہت اثر کرتا ہے، نظر بد جادو سے زیادہ اثر کرتی ہے، زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ حسد ڈبو دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی، حاسد کو بھی ڈبو دیتا ہے، جلا دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے یہ 4 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ان کا اہتمام کریں، ان کو پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے، قل هو اللہ احد پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ معمول بتاتا ہے کہ رات کی مکمل حفاظت کا ذریعہ ہے۔ روحانی اور جسمانی تکالیف میں معوذتین کو پڑھا گیا ہے، اور جادو کے اثر سے یہ نجات دیتی ہے۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی، ہر آیت کے ساتھ جادو کی ایک گرہ کھلتی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری میں پوری بات بتائی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان کا بنیادی سبب پناہ صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ شر کی حقیقت کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں، ایمان والا ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن صرف تلاوت نہیں، قرآن حفاظت بھی ہے۔ عملی زندگی میں سوتے وقت، صبح و شام کے اذکار میں، بچوں پر دم کرنے میں، خوف، وسوسے یا بے چینی میں، نظر بد اور حسد سے حفاظت کے لیے یہ صورتیں روزانہ کی روحانی ڈھال ہیں۔ ایمان والوں کے لیے خوف میں امن ہے، بیماری میں شفا ہے، وسوسے میں سکون ہے، زندگی میں اللہ کی پناہ ہے۔ جو شخص دن کا آغاز اور اختتام ان صورتوں سے کرتا ہے وہ خود کو اللہ کے مضبوط حصار میں دے دیتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ والعصر کا موضوع ہے، اس کی اہمیت، ضرورت، اس کے معنی و مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ بہت بنیادی موضوع اور بہت اہم موضوع کی حامل صورت ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، جو نہ واپس آتا ہے نہ ذخیرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی مختصر مگر نہایت جامع سورہ والعصر اسی سرمایہ وقت کی قسم کھا کر انسان کو اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے اور نقصان سے بچنے کا واحد حل کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم یعنی وقت کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو 4 صفات اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ ایمان لاتے ہیں، نمبر 2 وہ عمل صالح کرتے ہیں، نمبر 3 حق
کی بات کرتے ہیں، اور پھر جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ 4 نکات دراصل پورے دین کا خلاصہ ہیں۔ وقت کی قسم بہت غیر معمولی تنبیہ ہے۔ اللہ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس کی غیر معمولی اہمیت کا اظہار ہے، کیونکہ وقت خاموشی سے گزرتا ہے مگر اس میں زندگی بنتی یا بگڑتی ہے۔ یہ سورہ متنبع کرتی ہے کہ اگر وقت ایمان اور عمل میں نہ لگا تو نقصان یقینی ہے۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے، خواہشات سے مغلوب ہو کر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، خواہشات سے مغلوب ہو کر اپنی فرائض میں تاخیر کر لیتا ہے، نیکی کو ٹالتا ہے، برائی کو معمولی سمجھ لیتا ہے۔ سورہ والعصر اعلان کرتی ہے کہ محض زندہ رہنا کافی نہیں، صحیح سمت میں جینا ضروری ہے۔ نجات کا 4 نکاتی فارمولہ بتاتی ہے۔ نمبر 1، ایمان، صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ دل کا یقین، یہ عمل کی بنیاد ہے۔ پھر عمل صالح، ایمان اگر عمل میں نہ ڈھلے تو بے فائدہ، چھوٹی نیکی بھی وقت پر ہو تو قیمتی بن جاتی ہے۔ حق کی تلقین، حق کو جاننا کافی نہیں، پھیلانا فرض ہے۔ خاموشی بعض اوقات خسارے کو بڑھا دیتی ہے بلکہ ہمیشہ بڑھا دیتی ہے۔ جو حق کو پھیلانا فرض ہے، جب حق بات کو پھیلانا فرض ہے، اس فرض سے غافل شخص اپنی زندگی میں رحمت اور برکت کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جس کے بعد مشکلات تو آئیں گی، اور مشکلات میں حق پر ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ صبر ہے۔ اور ان حالات میں آج جو وقت ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت کم ہو جائے گا، وقت سے برکت اڑ جائے گی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیسے گزرتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وقت سے برکت اٹھ گئی ہے، رفتار تیز ہو گئی ہے، اور تیزی ہے زندگی کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا، مگر مقصد میں کمزور ہو گئے ہیں، معلومات میں آگے بڑھ گئے ہیں مگر حکمت میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ سورہ والعصر ہمیں سکھاتی ہے مصروف ہونا کامیابی نہیں، درست سمت میں مصروف ہونا کامیابی ہے۔ اپنی سمت کو درست کرنا ہے، اور مصروفیت تو ہونی چاہیے، اس مصروفیت پر شکر ادا کرنا چاہیے جو درست سمت پر ہو، اس مصروفیت پر شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ کی فرما برداری میں لگے، اس مصروفیت پر شکر کرنا چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں گزرے، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے گزرے۔ وہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے وہ مصروفیت عطا کی، اس مصروفیت پہ ہمیں لگائے رکھے، اور یہ اس کا کرم ہے، ورنہ میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہوں؟ یہ ہماری حیثیت اوقات نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ یہ سورت انفرادی اصلاح بھی کرتی ہے، اجتماعی ذمہ داری بھی سکھاتی ہے۔ ایمان، عمل، دعوت اور صبر، یہ چاروں مل کر کیا کرتے ہیں؟ صالح معاشرہ بناتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہیں صالح معاشرہ قائم کرنا ہے، یہی انسان کا جوہر ہے، جو کام اس نے انجام دینا ہے۔ اگر وقت ضائع ہو جائے تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اگر وقت ایمان و عمل میں لگ جائے تو نجات یقینی ہے۔ جو شخص سورہ والعصر کو سمجھ لے وہ زندگی کا مقصد پا لیتا ہے۔ تو میری بہت پیاری بہنوں، بہت پیاری بیٹیوں، تو اصل میں اس کے بارے میں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق کی تلقین محض باز نہیں، حق سے مراد صرف سچ بول دینا نہیں بلکہ حق کو قائم کرنا ہے، اس پر چلنے اور اسے غالب کرنے کی اجتماعی کوشش کرنا ہے۔ یہ تلقین باہمی ذمہ داری ہے، یعنی مومن ایک دوسرے کو سیدھا رکھتا ہے، دین فرد نہیں جماعت مانگتا ہے۔ مولانا کے مطابق اگر صرف ایمان اور عمل صالح رہ جائے مگر حق کی دعوت نہ ہو تو آہستہ آہستہ معاشرہ باطل کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب ہے ایک ایسا معاشرہ بنانا جہاں لوگ ایک دوسرے کو حق پر قائم رکھنے کا فریضہ ادا کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے بلکہ صبر کا مطلب حق پر ثابت قدم رہنا ہے، مشکلات، مخالفت، نقصان، تاخیر کے باوجود ڈٹے رہنا، وقتی فائدے کے لیے حق سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ صبر حق کی جدوجہد کی لازمی شرط ہے۔ جب حق کی تلقین ہوگی تو لازماً مخالفت آئے گی، تمسخر بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، آزمائش بھی ہوگی۔ اس مرحلے پر صبر کی تلقین ایک دوسرے کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ مولانا محترم کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر حق کی دعوت ہو مگر صبر نہ ہو تو تحریر ٹوٹ جاتی ہے، اگر صبر ہو مگر حق کی دعوت نہ ہو تو دین سکڑ کر ذاتی نیکی بن جاتا ہے۔
حق اور صبر کا باہمی بڑا ہی مضبوط رشتہ ہے۔ صبر طاقت دیتا ہے، حق سمت دیتا ہے۔ صبر استقامت سکھاتا ہے، حق مقصد بتاتا ہے۔ صبر پائیداری لاتا ہے، حق بیداری لاتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دونوں مل کر دین کی اجتماعی روح بناتے ہیں۔ حق کی تلقین، غلط کو غلط کہنا، عدل، دیانت اور شریعت کی بات کرنا، صبر کی تلقین، نتائج کی جلدی نہ کرنا، دباؤ میں نہ آنا، مستقل مزاجی کے ساتھ جدوجہد جاری رکھنا، یہ سورہ والعصر کا پیغام ہے۔ نجات صرف نیک فرد بننے میں نہیں بلکہ حق پر قائم ایک صابر جماعت بننے میں ہے۔ تو لہٰذا یہ سورہ والعصر کا وہ پیغام ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الاخلاص ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، احد کا مطلب صرف ایک نہیں بلکہ ایسا یکتا جس کی ذات میں کوئی تقسیم نہیں، جس کی ذات میں کوئی شراکت نہیں، نہ شرک ذات میں ہے نہ صفات میں ہے، اور صرف ایک الہ ہے، اس کی ذات یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہستی ہے، سب کی محتاجی کا مرکز ہو، خود کسی کا محتاج نہیں۔ تمام ضروریات، فریادیں، امیدیں اسی پر آ کر ٹھہرتی ہیں۔ یہ آیت انسان کو بتاتی ہے اصل سہارا صرف اللہ کا ہے، باقی سب عارضی سہارے ہیں۔ اور پھر یہ آیت لم یلد ولم یولد، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ خود کسی کی اولاد نہیں، کیونکہ اولاد ہونا کسی کی یا اس کی اولاد ہونا یہ کمزوری ہے۔ اللہ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا انجام ہے۔ اور پھر آگے کیا بتایا کہ اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں، ہم مرتبہ بھی نہیں، برابر بھی نہیں، اس کی ذات، صفات، اختیارات میں کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں۔ یہ آیت توحید کو اس کی کامل ترین شکل میں پیش کرتی ہے۔ سورہ اخلاص دراصل اللہ کا مکمل تعارف ہے، شرک کی مکمل نفی ہے، عقیدہ توحید کا نچوڑ ہے۔ اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ سورت چند الفاظ میں وہ عقیدہ بیان کرتی ہے جس کے لیے پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ احادیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے، کیونکہ یہ توحید بیان کرتی ہے جو دین کی بنیاد ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی اس سورت کو بہت پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سورہ الاخلاص سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ نماز میں کثرت سے پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کے بارے میں فرمایا اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صبح و شام اور سوتے وقت حفاظت ہے، یہ جو صبح شام یہ صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ سورت ایمانی حفاظت کا حصار بھی ہے۔ عقیدہ درست ہو تو عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو جیسا ہے ویسا ماننا ہی ایمان ہے۔ سورہ اخلاص ایمان کو روزانہ ریفریش کرتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا تعارف ہے، ہر باطل عقیدے کی نفی ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اس لیے جس نے اس سورہ مبارکہ کو سمجھ لیا اس نے دین کی روح پا لی۔ اس کے بعد معوذتین کی عملی زندگی میں اہمیت کا موضوع ہے، جس میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جن کے ذریعے بندہ ہر قسم کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ یہ قرآن کا ظاہری روحانی حفاظتی نظام ہے۔ ظاہر کے خطرات بھی، باطن کے وسوسے بھی، بیرونی شرور سے حفاظت، رات کا اندھیرا، جادو، حسد، نظر بد، اندرونی شرور سے حفاظت، شیطان کے وسوسے، نفس کی کمزوریاں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں سب سے بہترین پناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں صورتوں جیسی پناہ کسی اور چیز میں نہیں لی گئی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس پڑھ کر پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ بیماری اور تکلیف میں دم بھی ہے، جادو کے اثر سے نجات بھی ہے۔ تو سوتے وقت میں، صبح و شام کے اذکار میں، بچوں پر دم کے لیے، یہ سب اس کا فائدہ ہے۔ ایمان کی ڈھال ہے، پناہ صرف اللہ سے ہے۔ قرآن صرف تلاوت نہیں، حفاظت بھی ہے۔ اصل میں ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ انسان بہت کمزور ہے اور اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ محتاج ہے اللہ کا۔ دنیا میں بھی آزمائشوں سے، دنیا کے اندر وہ جو جانور ہیں، جاندار ہیں، وحشی ہیں اور ایسے جانور ہیں جو انسان کے لیے خطرہ ہیں، ان سے بھی بچاؤ۔
اور پھر شریر جنات اور شیاطین، ان سب سے بچاؤ کس سے ہوگا؟ اللہ ہی بچاؤ کرے گا۔ پھر انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، جنات میں سے بھی شیاطین ہیں، ان شیاطین کے شرور سے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ ہمارا اپنا نفس بھی بڑا ہی باغی ہے، ہمارا اپنا نفس بھی شرارتوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اپنا نفس بھی برائیوں پر ابھارتا ہے، کون بچائے گا اس سے؟ اللہ ہی بچائے گا۔ حسد ایک دوسرے کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے بدخواہی، اس کے بھی اپنے مسائل ہیں، کون بچائے گا؟ اللہ ہی بچائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سب سے بچانے کا حل ہمیں دے دیا کہ ان صورتوں کی تلاوت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ہاتھ پر پھونک مار کے اپنے جسم پر پھیر لیں، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اصل میں صبح و شام کے اذکار اور صبح و شام کے اذکار کے اندر یہ صورتیں، یہ ہماری ظاہری اور باطنی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ، مثال کے طور پر بہت غصہ آ جائے، اپنے محبوب رشتوں کے اوپر غصہ آنے لگے، اپنے محبوب رشتے برے لگنے لگے، اپنے محبوب رشتے ان سے بدگمانی شروع ہونے لگے، تو سمجھ لیں شیطان نے حملہ کر دیا۔ اس حملے سے دفاع کے لیے یہ صورتیں، صبح اور شام کے اذکار بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کے پرفتن دور میں بہت ضروریت اس بات کی ہے کہ ہم ان کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے بھی بچیں، شیاطین انس اور شیاطین جن کے حملوں سے بھی بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور تمام رحمتیں جو آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی ان کو قبول کر لے۔ اور اللہ سے بہت دعا کہ اللہ ہماری بقیہ زندگی کو اپنے دین کے لیے وقف کر لے، ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال دے، ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، ہمیں زندگی میں بھی وہ ساری نیکیاں بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت میں بھی تمام بھلائیاں اور خیر عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔